تحصیل علم کے حوالے سے جو آپ کی محنت ہے، جو تقاضا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو تعلق اللہ سے ہے، آپ کی عبادات کا معاملہ، پھر اخلاق و عادات آپ کی کتنے کمال ہیں، یعنی جو آپ کی شخصی اوصاف و محاسن کو اگر میں مجموعی طور پہ سمجھنا چاہوں تو بتائیے، اور آپ کے تلامذہ کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، زہد و تقوی اور اللہ سے تعلق یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو علم کے اندر نفع بخشتی ہے، جس کا ذکر حدیث میں علم نافع کے حصول کے لیے دعا کی صورت میں آیا ہے۔ بالکل، علم نافع بغیر اللہ سے جڑے حاصل نہیں ہو سکتا۔ واہ، ان اسلاف کی زندگی میں ان کے کام میں برکت اسی لیے تھی کہ یہ علم کے لیے بھی تگ و دو کرتے اور اللہ سے بھی جڑے رہتے۔ اللہ، ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ مس کر دیں تو آپ کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا کہ وہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ آئے ہائے، ایک حصہ وہ غور و فکر اور تدریس اور درس میں گزارتے، اللہ، ایک حصہ آرام کرتے، اور ایک حصہ مکمل وہ عبادت اور اللہ کی طرف رجوع میں رہتے۔ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت قریب تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، قریب بھی تھے، وہ آپ کے شب و روز کو دیکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے امام محمد سے بڑھ کر کسی کو زاہد اور عابد نہیں پایا۔ اللہ، وہ رات کے پچھلے حصے میں اکثر رو کر اپنا وقت گزارتے اللہ، اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی اور اس کے حضور گر گڑانے میں ان کا وقت صرف ہوتا۔ اللہ، یوں ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی فیاضی کا یہ عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانی اعتبار سے بھی آپ کو خوشحال رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ آپ منصب قاضل قضات پر فائز ہوئے، آپ کے پاس دنیا کھنچی چلی آتی تھی نعمتوں کی صورت میں، اللہ، لیکن آپ بانٹ دیتے تھے۔ اکثر طلباء کے اخراجات خود برداشت خود کرتے، برداشت کرتے تھے۔ ان کے مالی جو اتنی ضروریات تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر کتنی مالی دقتیں آئیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دقتیں دور فرمائیں۔ واہ، اس طرح کئی بڑے بڑے نام ہیں جن کو آپ مالی سپورٹ کر کے علم کے اندر یوں سمجھے آپ اسکالرشپ ان کو اپنی جیب سے دیتے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس رقم نہ بھی ہوتی تو کسی سے ادھار لے کے آپ کسی کا مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے، ایسا بھی اور یہ سرکار نے صلاح کی سنت بھی ہے۔ اسی طرح اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو علی بن معبد بہت بڑے علمی امام ہیں۔ وہ رقہ میں ملنے آئے تو اس وقت امام محمد قاضل قضات تھے، ٹھیک، دربان نے آنے نہ دیا، وہ واپس لوٹ گئے۔ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو امام محمد نے فرمایا آپ رقہ میں ہوتے ہیں، مجھ سے کبھی ملنے نہیں آئے؟ وہ کہا جی آیا تھا آپ کے دربان نے آنے۔ فرمایا کون تھا وہ دربان، مجھے نام بت۔ کہتے ہیں کہ میں نے نام نہ ذکر کیا کہ آپ سزا دیں گے، لیکن آپ نے تمام دربانوں کو بلایا اور فرمایا یہ علی یا کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے ٹھیک ہے، تو اس کو روکا مت جائے، ٹھیک، مجھ سے ملوایا کرو، نہ جانے کوئی کس غرض سے ملنے آئے اور میری وجہ سے اس کی غرض پوری ہو جائے۔ یعنی پروٹوکولز کو بھی جو ہے آپ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات ہے، وہ اسی سے منسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت و بلاغت دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ قرآن امام محمد بن حسن شیبانی کی لغت میں اترا ہے۔ اللہ، یعنی اس قدر قرآن سے آپ کو اٹیچمنٹ تھی، قرآن فہمی پر عبور تھا اور قرآن کے اسرار و رموز سمجھتے تھے۔ میں امام محمد کی قرآن فہمی اور طرز استدلال پر 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم ہے۔ بتائیے۔ مثلا ایک آیت ہے قرآن پاک میں، ایک سوال اٹھا کہ جی ذبی اللہ کون تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ آج بھی چند لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ اس دور میں بھی بات ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ کہا جی وہ کیسے، ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آج بھی ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، اور پڑھتے کیسے ہیں؟ ترجمہ دیکھ کے، حالانکہ وہ ترجمے کو پڑھ رہے ہیں اور ترجمے سے قرآن سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور قرآن ایکچول ترجمے میں تو نہیں اترا، قرآن تو اصل جو اس کا متن ہے عربی زبان میں، جب تک مختلف علوم کے ذریعے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی توجہ نہ ہو اس وقت تک قرآن فہمی میں عبور حاصل نہیں ہوتا۔ امام محمد بن حسن شیبانی فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب، کہ ہم نے ابراہیم کی بیوی کو خوشخبری سنائی
کہ ہم تمہیں اسحاق دیں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب دیں گے. ٹھیک. امام محمد فرماتے ہیں اس پہ غور کرو. جس کی خوشخبری سنا دی گئی اسحاق بھی ہوگا اور اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے ذریعے سے آزمائش کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ قربان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی علم ہو گیا کہ اسحاق رہے گا اور اس کا بیٹا بھی آگے یعقوب ہوگا. تو چلا اس سے حضرت اسحاق نہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسی طرح قرآن مجید میں وہ کہتے ہیں، غور ایک آیت ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. اب اس آیت کے تحت وہ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ کتاب الآثار امام محمد کی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. جس میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استدلال کردہ ہر مسئلے کے ساتھ حدیث لے کر آتے ہیں. درست. جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو احادیث کے بہت بڑے حافظ تھے، اور آپ کسی نہ کسی آیت اور حدیث سے مسئلہ استدلال کرتے. ٹھیک ہے. خود امام محمد کا اس امت پر بڑا احسان ہے، 1,00,000 مسائل کا استدلال کر کے امت کو تحفہ دیا ہے. اللہ، 1,00,000 مسائل. اچھا، یہ وہی بات ہے کہ رات کی کسی پہر جو ہے وہ آپ ایسے نارملی آپ کپڑوں کا بھی خیال نہیں رہتا تھا اور آپ بس مسائل میں ہی جتے رہتے تھے. جی. تب گھر والوں کو بھی کہہ رہا تھا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے تو میرے پاس آنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو امام محمد کے پاس تھا، تو آپ نے اپنے ٹانگیں سمیٹ کرنا لیٹے، آنکھیں بند تھی، تو میں سویا ہوا تھا. تہجد کے وقت اٹھے اور نماز شروع کر دی. میں نے سوچا کہ آپ نے وضو نہیں کیا. کیسی بات ہے؟ تو میں نے پوچھ لیا تو فرمانے لگے کہ میں رات سویا نہیں، آنکھ بند تھی، قرآن میں غور کرتا رہا، اور الحمدللہ آج کی رات میں نے قرآن سے 1,000 مسائل کا استنباط کیا. اللہ اکبر. اس قدر بلا کے حافظ اور نظر غائر رکھنے والے شخص، بند آنکھوں سے لکھنے کے محتاج بھی نہیں ان کے حافظ کہ وہ باطنی طور پر کیا. اب میں اس آیت پر بات کر لوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اب وہ نقل کرتے ہیں. قالا، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو مجھے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جیسے چاہو اس کھیتی میں آؤ. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ان شئت عزلا و ان شئت غیر عزل، چاہے تم عزل کرو یا عزل نہ کرو. اب امام محمد فرماتے ہیں وَبِهِ نَاخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، یہی اسی سے ہم استدلال کر کے اسی مسئلے پر قائم ہیں، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو تم اولاد کا حصول کرو یا اولاد کا حصول نہ تمہارا مقصود ہو. اس سے پتہ چلا کہ فقہ حنفی میں خاندانی منصوبہ بندی بھی مشروط حد تک جائز ہے کسی شرعی وجوہات کی بنا پر، اور یہی قول اس حدیث میں حضرت امام محمد نقل کر کے فرما رہے ہیں، یہی امام اعظم کا قول ہے، ہمارے استاد صاحب کا. ثابت یہ کر رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہر مسئلے کا استنباط کسی نہ کسی حدیث سے کرتے. واہ واہ.